ورسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، آج ہمارے تیسرے پارے کا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ، بعضوں کے ورفع بعضهم درجات، بعضوں کے اللہ نے درجے کو بلند کیا۔ اس کا مطلب ہے شریعت مطہرہ کے اندر انبیاء کرام کی فضیلت اور ایک دوسرے کو بڑھانے کا تصور موجود ہے۔ چونکہ احکام شرع جسے ہم کہتے ہیں، جو تشریع احکام کو اٹھانے والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ حاملان نبوت اور رسالت ہے۔ تو نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے شریعت کو بنائے، حلال کو حلال اللہ کے حکم سے بنائے بتائے، حرام کو حرام بنائے اور بتائے۔ یہ اللہ اس کو اختیار دے کر بھیجتا ہے۔ تو اب چونکہ آگے اور پہلے احکام شرع کا بیان کیا گیا، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو حاملان نبوت اور رسالت ہے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو اللہ نے یہ آیہ کریمہ فرمائی کہ بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام ڈائریکٹ کیا ہے، بعض وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بات پردے میں کی پر ان کے درجے بلند کر دیے۔ تو اس طرح اللہ اشارے کے اندر یہ فرما رہے ہیں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق 1,24,000، پھر ان میں سے 313 رسول ہیں، ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ ہمارا۔ تو عائلی مسائل جو ہوتے ہیں جن کو خاندانی مسائل کہتے ہیں، عائلی مسائل کے لیے معیشت جو ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر عائلی مسائل بہت بیان کیے گئے، یہ نکاح کا، طلاق کا، پاکی اور ناپاکی کے والے سے عورتوں کے، اور حق مہر کا، یہ سارے بیان کیے گئے۔ تو سورہ بقرہ میں عائلی مسائل کے بعد معیشت کے مسائل کو بیان کیے، اب ساتھ ہی معیشت کے مسائل شروع ہو جائیں گے کہ کون سا کاروبار جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ تو دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جب شادی کرنے لگتی ہے نا تو رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں منڈا کردہ کی ہے۔ عائلی مسائل جتنے ہیں وہ جوڑ دیتے ہیں معیشت کے مسائل کے ساتھ۔ اگر معیشت اس کی اچھی ہو تو جناب رشتہ فوراً، جادو بھی نہیں ہوتا اس پر، حالات ٹھیک ہوں تو جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، غریب پر بھی جادو جلدی ہو جاتا ہے، بندش ہوگی حضرت جی پتہ نہیں۔ یعنی اللہ نے جس کا وقت جو مقرر کیا ہے، جس روح کے آنے کا، اس نے اسی وقت ہی آنا ہوتا ہے ہلکا پھلکا، جب یہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پاکی میں رہتے ہیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس واسطے آپ اپنا جادو خود ختم کریں، معیشت دیکھیں تگڑی کیسی ہوگی، قرآن وہ طریقے بتانے لگے۔ تو اب معیشت کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 5 واقعے ایسے بیان فرمائے کہ جس کے اندر یہ سمجھ آ جائے کہ مردے کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر 5 واقعات ہیں جس میں مردوں کے زندہ کرنے کے واقعات ہیں، اور معیشت کے مسائل اس کے فوراً بعد بیان کیے۔
پہلے وہ 5 واقعات مختصراً دیکھ لیں۔ ایک مقتول، وہ جسے گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا تھا، آیا نا سورہ بقرہ کے اندر۔ دوسرا، قوم موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ ہم اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دیکھیں گے، 70 بندوں کو ساتھ لے گا موسیٰ علیہ السلام طور پر، یا الہی یہ تجھے دیکھنے کے آئے۔ اللہ نے جلوہ دکھایا، سارے مر گئے، 70 بندے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اٹھے تو اللہ کا یا الہی اگر ان کو تو نے موت دینی تھی وہیں دے دیتا۔ اب جا کر وہ کہیں گے کیا، لاڈلے نبی تھے نا کلیم اللہ، وہ جا کر کہیں گے کیا کہ موسیٰ بندے مروا کر آگئے، میرے مولا مہربانی فرما۔ نبی کی دعا سے مردے زندہ ہوئے۔ اچھا، ایک قوم تھی جو طاعون سے بھاگ کر جنگل میں چلی گئی، وہیں پر طاعون کی بیماری نے آ لیا، مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 3 واقعے ہو گئے۔ چوتھا واقعہ جو آگے آ رہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، آپ ایک بستی سے گزرے تو بستی نا چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خراب و خستہ حال، بس ایسا ماحول ہے۔ کہا اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک موت طاری کر دی۔ اب وہ 100 سال تک سوئے رہے، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو اٹھایا۔ اب ان کے پاس کھانا بھی تھا اور پھر سواری بھی تھی، وہ دراز گوش، وہ سواری بھی تھی۔ جب اٹھے تو دیکھا جو سواری ہے دراز گوش، بالکل اس کی ہڈیاں سفید ہو چکی، اور جو پاس کھانا ہے اس کے اندر ابھی بھی مہک آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کم لبثت، اے میرے عزیر نبی بتا کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا مولا یہ دن ایک ٹھہرا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ؟ نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال ٹھہرا رہا ہے۔ اپنے کھانے کو دیکھ، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے دراز گوش گدھے کو دیکھ، سواری کو دیکھ، بالکل سفید ہڈیاں ہوگی۔ جو جلدی خراب ہونے والا ہے وہ 100 سال تک رہا، اور جو عرصہ دراز تک رہنے والا جاندار تھا اس کی ہڈیاں سفید ہوگی۔ فرمایا اب تیرے سامنے ہم زندہ کریں گے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے لوگوں کی نشانی بنا دیں گے۔ اب یہ جب گھر واپس گیا نا گھر، اب وہ دراز گوشت ان کے سامنے ٹھیک ہو گیا، ہڈیاں آ گئی، گوشت کو چڑھ گیا۔ یہ جب واپس گھر گئے تو بچوں جو بچے تھے اب وہ بوڑھے ہوئے، سفید داڑیاں، کمزور لاغر، اور یہ بالکل ینگ۔ یہ دیکھا حالات بدلے ہوئے ہیں، جا کر سیدھا اپنے گھر گلی میں پہنچے تو اندازہ لگایا گھر کے میرا یہی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے بندہ نکلا، انکل تم کون ہو؟ یہ کہا تم کون ہو؟ پیچھے ہٹو مجھے پر میں گھر جانے دوں۔ وہ بات شور مچا، وہ پوترے جو بوڑھے ہو گئے تو کہا بھی تم کون ہو؟ جب اتنی بات ہوئی نا تو ان کی ایک لونڈی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی، ان کے کان میں آواز پڑی تو کہا مجھے لگتا ہے یہ آواز عزیر کی ہے۔ وہ سارے نا لونڈی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اماں جی آپ پہچانتی ہیں عزیر کا؟ تو مجھے آواز پہچانتی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، میں اب سن رہی ہوں مجھے عزیر کی آواز نہ گئی ہے۔ ان کا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عزیر ہے۔ بالآخر جب حضرت عزیر علیہ السلام کی تصدیق ہوئی، سارا ماجرا آپ نے سنایا، تو انہوں وہ لونڈی باندھی کہنے لگی عزیر اللہ کا بڑا مقرب بندہ تھا، دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی، میرے لیے دعائی کر دو اللہ مجھے جوانی بھی دے دے آنکھیں بھی دے دے۔ آپ نے دعا کی، وہ مائی وہ بالکل نوجوان ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ عزیر
وہ شخصیت تھی جس کو تورات زبانی یاد تھی، اور پہلی کتابیں سوائے نبی کے کسی اور کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ حضور کے صدقے، حضور کے امتیوں کو اللہ نے یہ کریڈٹ دے دیا کہ جس کا دن چاہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کہے گا حافظ قرآن کے والد کو لے کر آؤ، آج تاج پوشی ہوگی، سورج سے زیادہ روشنی اس کی چمک رہی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والد کو عزت دی جائے گی، اور جو حافظ قرآن کی عزت ہوگی، فرمایا جائے گا اے حافظ قرآن پڑھتا جا، جنت کے اندر چڑھتا چلا جا۔ تو رات اس وقت بخت نصر تھا، اس نے جلا دیے تھے نسخے۔ حضرت عزیر نے تورات سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اصل ہے؟ ایک بندے نے کہا مجھے یاد آیا میرے دادا نے کہا تھا کہ ہم نے فلانے درخت کی جڑ میں تورات چھپائی ہوئی ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ تورات لائی گئی، رکھی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زبانی سنانی شروع کر دی، زبانی سنارے مکمل کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے عزیر ہیں۔ مردہ زندہ ہو جی۔ پانچواں واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اے میرے پیارے نبی خلیل اللہ یقین نہیں ہے؟ بولا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں فزیکلی آنکھوں سے دیکھوں اور محسوس کروں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا 4 جانور لے لو، اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ ہلا لو سمجھتے ہو نا؟ یہ کبوتر اڑانے والے بڑا سمجھتے ہیں کہ آواز دیتے ہیں کبوتر آ جاتے ہیں، تو یہ ہلا لیا۔ ہلا لینے کے بعد فرمایا کہ ان کو چونچے ان کی اپنے پاس رکھ لو، سریاں پاس رکھ لی، ذبح کر دیا گیا۔ جب چونچے پاس رکھ دی گئی، باقی سارے کو کیما کیما کر کے مکس کر دیا گیا، ایک کی ہڈیاں دوسرے میں، گوشت دوسرے میں، ایک دوسرے میں داخل کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا۔ جب پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا، کہا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب ان کو آواز دو گے وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ آواز دی، دوڑتے ہوئے، کبوتر کو آواز دی، چونچ پکڑ کر، کوا کبوتر مور مرغ ان کو مکس کیا تھا، تو کبوتر کی چونچ پکڑ کر آواز دی تو جہاں جہاں اس کے اجزاء تھے وہی ہوا کے اندر اٹھے، اکٹھے ہوئے، ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ایک پسنجر سا بن گیا، وہ ڈھانچہ بنا اور سامنے آ گیا، اس کے اندر گوشت بھرنا شروع ہو گیا، اس کے چونچ کے ساتھ متصل ہو گیا، پر آ گئے، ساتھ اس نے پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ آنکھوں سے زندہ ہونے کا منظر دیکھا، کہا واہ مولا تیری شان، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چاروں پرندے اسی طرح آئے۔ اللہ نے یہ 5 واقعے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے، اور میں نے کہا آپ کے آئلی مسائل معیشت سے جڑے ہوئے، اور معیشت سے پہلے اللہ نے یہ 5 واقعے بیان کیے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، موت کے بعد زندہ کرنے کا مالک ہے، وہی ذات تمہیں روزی دے بھی سکتی ہے، لے بھی سکتی ہے۔ اس واسطے اپنی معیشت کے مسئلے کو اللہ کی قدرت سے ضرور جوڑنا کہ رب کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ تمہارا نظام زندگانی چل جائے، کروڑوں اربوں روپے کے آپ مالک ہو جائیں، کھانے کو پابندیاں لگ جائیں، کون سا رزق ہے؟ دیکھنے کو تو ہزاروں دیکھ لیتے ہیں، تجھے کیا ملا، تو نے کیا کھایا، تو نے کیا پہنا؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا، رزق وہی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ مزدور محنت کرتا ہے اس کو کم ملتے ہیں، اور مزدور کھاتا کتنا ہے وہ دیکھیں، مزدور پہنتا کتنا ہے وہ دیکھیں۔ تو رزق کی تعریف یہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے اور اس کو وہ کھا لے یا پہن لے تو یہ رزق ہوگا۔
باقی تو بعد والوں کے لیے چھوڑ دے گا۔ وہ جی کھائے اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے، اتنی کمائی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بڑا بیوقوف بندہ ہے، یہ اپنی نسل کو بٹھا کر کھلانے کا تصور کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو چاہتا ہے کہ تیری نسل جو ہے وہ سست اور بے وقوف ہو، سہل پسند بنا رہے ہیں۔ قوم وہی اٹھتی ہے جو متحرک ہوتی ہے۔ یہ بیٹھ کر کھانے کے تصور نے ہم کو مار دیا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انگریزوں کی، تو انہوں نے کہا تم گھر بیٹھو، تمہیں گھر بیٹھے ملے گا۔ یہ قوم نے کہا واہ جی واہ، گھر بیٹھے ملے گا، بس یہ کام ہونا چاہیے۔ تو بیٹھ کر کھانے کے تصور نے ہمیں بالکل خراب کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، معیشت ڈاؤن کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ، تو معیشت کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے، تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا پہلے صدقات کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا نفع ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی ہے کہ جو دانا ایک بیج کا لاتے ہو، اس نے اس نے پورا ایک تناور پودا بنایا، اس پودے کو 7 بالیاں لگی، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، 700 دانہ ایک دانے سے بنا۔ تم نے تو نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ بس وہی ذات پر یقین رکھو کہ وہ ذات بڑھانے والی بھی ہے، گھٹانے والی بھی ہے۔ جو خرچ کا اور صدقے کا طریقے بیان کیے گئے، فرمایا کہ صدقے کا درست طریقہ یہی ہے کہ اخلاص پر مبنی ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ دکھلاوے کے لیے ہوگا وہ صدقہ بے فائدہ، صدقہ کرنے کے بعد دل آزاری کی جائے بے فائدہ، ردی صدقہ کیا، دال کل دی پئی دے دو، ردی صدقہ کیا مردود۔ پھر صدقہ دینے کے اندر کہا خفیہ طریقہ رکھو، اعلانیہ صدقہ نہیں۔ ہاں مقصد نیک ہو کہ میں تعاون کروں گا، ابتدا کروں گا، لوگ پیچھے پہ تعاون شروع کر دیں گے، نیک نیتی ہو پھر ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے صدقے کے فضائل بیان کیے، پھر اللہ پاک نے کہا حلال روزی کھاؤ، فقراء کی مدد کی مدح بیان کی، ان فقراء کی کہ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے مالدار ہیں، غنی ہیں، کہ لوگ انہیں امیر شمار کرتے ہیں۔ احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر سود کی مذمت بیان کی ہے، اور پھر بیان کیا کہ اللہ رب العزت نظام صدقہ کو پسند کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو خود مٹاتا ہے۔ جب اللہ ہی مٹانا شروع ہو جائے پیچھے کچھ رہ سکتا ہے؟ ویربی الصدقات، نیکیوں کو، بھلائیوں کو اور صدقے کو اللہ خود بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ جس ذات نے مردوں کو زندہ کیا، زمین سے اللہ رب العزت ایک بیج سے 700 بیج نکال دیے، وہی مولا، وہی آقا، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر صفت والا تمہیں کہہ رہا ہے سود کے قریب نہیں جانا۔ قیامت کے روز ہوگا، سود خور کو لایا جائے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کو ایسی ہوگا جیسے جنات نے گھیرا ہوتا ہے، آسیم زدہ ہو کر آئے گا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، پھر اس سے کہا جائے گا یہ وہ تیری حالت ہے کہ جو تو کہتا تھا انما البیع مثل الربا، کہ یہ بھی ایک بزنس ہے، کہ بے خرید و فروخت بزنس مثل الربا، یہ بھی سود کی طرح ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ پرافٹ کا نام دیا، مارک اپ کا نام دیا، نام بدلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک دور آئے گا، لوگ سود کھائیں گے سود، نام بدل بدل کر۔ یہ جی تصدق اجباری ہے، جبری صدقہ، یہ جی وقف فنڈ ہے۔ اگر میں 10 روپے دوں، 8 روپے کا کہیں گے میں آپ کا کاروبار شروع کر رہا ہوں، بینک والا، اسلامی بینک کی بات کر رہا ہوں، اور 2 روپے کیا ہے، یہ جی صدقہ جبری ہے۔ اگر میں وہ 2 روپے نہ دوں
میرا 8 रुपए میں کام شروع نہیں ہوگا. پھر میں پوچھتا ہوں, ایک میرے پاس اسٹیٹ لائف جو چلتا ہے انشورنس, مریض کے ڈائریکٹر تھا, اس نے اپنے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ لیا ہو, اسی عمر کا ہوگا, ساتھ بیٹھ گیا. پہلے وہ بچہ مجھے ڈیل کرنے میں شروع ہو گیا, میں نے ایک دو اعتراض کیے, وہ چپ ہو گیا. میں کہا ابھی تم بچے ہو, بڑے کو مجھ سے بات کریں. اب وہ ڈائریکٹر بات شروع کی اس نے, آپ جو پیسہ دیتے ہیں ہم اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں لیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو جو پیسہ دوں, مجھے شریعت کہتی ہے کہ تم پیسے کے ساتھ جب شریک ہوگے تو اسے کہتے ہیں ہم مشارکہ. اگر تمہاری محنت ہوگی, تمہارا پیسہ نہیں ہوگا, تو اسے کہیں گے مزاربہ, کہ میرا پیسہ ہے آپ کی محنت ہے. اب مجھے شریعت اگلی بات کہتی ہے کہ تم جس کام کے اندر اپنی شراکت کر رہے ہو یا مزاربت کر رہے ہو, اس کو دیکھو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر وہ جائز ہے تو پھر اس کے بعد شریعت مجھے کہتی ہے کہ اس کے بعد دیکھو تمہارا مال اور اس کا مال اگر مشارکہ ہے, دونوں برابر ہیں, یا تم اس کے کس حصے میں شریک ہو, تم کس شیئر ہولڈر میں آتے ہو, تمہارا شیئر کتنے ہولڈر میں ہے, کس فیصد کے اندر آتا ہے, مجھے وہ دیکھنا ہوگا. پھر مجھے آپ اپنی ویب سائٹ دیں جس کے اندر میں ریسرچ کر کے دیکھوں کہ آپ نے میرا پیسہ کہاں لگایا ہے, اور پیسہ اس کے بعد آپ کا کتنا ہے, میرا کتنا ہے, پھر کتنے اس کے شیئر ہیں, کاروبار کیسا ہے, میں دیکھ سکوں کہ اس کی ماہانہ آمدنی کیا ہے, پرافٹ کیا ہے, سال کے بعد اس کی پرافٹ کیا ہے, اور مجھے آپ کیا دیتے ہیں اور خود کیا رکھتے ہیں. طے کریں, مجھے سمجھ آئے. پھر اس میں نفع و نقصان کے اندر ضروری ہے کہ شراکت پوری ہونی چاہیے. کہتا جی نفع و نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا بتائیں نفع کیا ہے, جی نفع آپ کو 11% اور نقصان کیا ہے, کہتا جی 6%. میں کہا یہ دونوں ہی نفع ہیں, تم کم نفع کو کہتے ہو نقصان اور زیادہ نفع کو کہتے ہو پرافٹ. نفع کا مطلب ہوتا ہے پرافٹ ہو, پتہ نہ ہو کتنی ہو, تم تو 11% پر متعین کر رہے ہو. اور نقصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری اصل اماؤنٹ پر اثر پڑ جائے. میں نے اگر 50 لاکھ دیا ہے تو نقصان ہو کر 40 پر آ جائے, 30 پر آ جائے, میری اصل اماؤنٹ پر زد پڑے. نقصان کا یہ مطلب ہے اگر میں آپ کے ساتھ اس عمل میں راضی ہوں تو پھر تو آپ کے ساتھ لین دین کرتا ہوں, لیکن آپ کا پریمیم ہولڈر جو ہوتا ہے وہ نہ تو اس کو پسند کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرا 50 لاکھ پورا رہے اور مجھے پھر ماہانہ یا سالانہ 6% ملے یا 11% ملتا رہے. جی ایسے ہی ہے. میں کہا دوسری خرابی سن, اس کے اندر وارث کو وصیت کی جاتی ہے, نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری بیوی یا میری بیٹی یا میرا بیٹا اس کو یہ مال ملے گا, لکھا جاتا ہے. اور حدیث کہتی ہے لا وصیت لوارث, وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وارث وراثت لیتا ہے. جی ایسے ہی ہے. میں نے کہا یہ شکے ختم کرو اور جو پہلی میں نے وضاحت کی اس کے مطابق لے کر آؤ. پھر اگلی بات ہوگی کہ تم پیسہ جو لیتے ہو وہ قرض ہوتا ہے, اور قرض کا مطلب ہوتا ہے میں نے اتنے واپس نہیں لیے, تمہیں جو مرضی ہو جائے. قرض پر جو نفع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سود. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ کیا ہے. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھیں بندے غریب ہوتے ہیں, ایک بندے کی 7 بیٹیاں تھی, اس نے شادی کرنی تھی, پیسے تھوڑے تھے, تو وہ پھر بینک کے اندر رکھ کر ہی اس طرح نظام چل سکتا ہے. میں کہ 7 بیٹیاں ایک ہی بندے کی تھی نا جس کی تو بات کر رہے ہیں, تو تسی سارا پنڈ ہی لٹ چھڑیا ہے, کوئی سارے دی تھیاں تسی 7 کر دیتی ہیں. تم مجبوری دکھاتی ہو ایک ہی, مریض ایک چارپائی پر لٹاتے ہو اور پورے شہر کو ٹیکے لگا دیتے ہو. اس واسطے کو خدا کا خوف کرو. سود کا نظام رکھنے کے لیے تم مجبور کی شکل دکھاتے ہو, اور ہمیں وہ سیٹ کا پیٹ بھی دکھاؤ نا جو گھر میں بیٹھا سود خور ہے, سود کھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا, وہ سود خور کو لایا جائے گا, اور بڑا بڑا پیٹ ہوگا, اس کا اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا, اور اسے پھر جہنم کی وہ دلدلوں میں پھنسا دیا جائے گا. پھر یہ مال سود
کیا ایک تو اس کی حالت بیان کی گئی، جب لایا جائے گا تو ایسے جیسے اسیر زدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حالات یہ ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بہت بڑے وزیر کہتے ہیں اور جی ہم یہ مولانا حضرات کو ہم زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، ہم دے دیں گے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے نظام کو حقیر بناتے ہیں، صدقے کے نظام کو حقیر بناتے ہیں، پر یہ نہیں پتا کہ جو سود کا نظام ہے اللہ نے اس کو حقیر بنایا ہے۔ یہ قوم جو صدقے کے نظام کو حقیر سمجھے، نظام زکوٰۃ جو مسلمانوں کا ایک شیوا تھا، زکوٰۃ بینک ہونا چاہیے جس سے نظام کا یہ معیشت چلے، ہم اس کو حقیر بناتے ہیں، زکوٰۃ لینے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیر کسے سمجھنا چاہیے؟ سود خور کو۔ یہ پیسے کو دیکھ کر پجاری قوم جو جس کے پاس دیکھا لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑی ہے، سود خور ہے۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ دوست نے حج کیے، 10 حج کیے، سود خور ہے وہ حاجی، سود خور ہے جو اس کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو فاسق کی تعظیم کرتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس واسطے سود خور کی اتنی مذمت ہے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی بینک کی نوکری جائز ہے؟ میں نے کہا میں تجھے حدیث سناتا ہوں، آگے تم خود سمجھ لینا۔ جی سنائیں۔ میں کہ اللہ نے لعنت کی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، سود کو لکھنے والے پر۔ تو میں نے کہا بینک کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے نا؟ کہتا نہیں جی وہ تو سود پر کرتے کام۔ میں کہا تو پھر خود سمجھ لے کہ کیا کر رہے ہیں، یا لکھ رہے ہیں یا دے رہے یا گواہ بن رہے ہیں۔ اس واسطے یہ کام خطرناک ہے۔ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں منڈا جی بینک چ لگا ہے۔ یہ قوم جس نے معیشت کے اوپر اپنے نظام کو سمجھا ہوا ہے اور حرام ملے حلال ملے رگڑی دو، یہ یہودیوں کا تھا نظام۔ یہودی نے جتنا سارا معاملہ اپنے سود پر کر دیا ہے۔ آج اگر سود ختم ہو جائے جناب یہاں بیٹھے اسرائیل تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا نظام سود پر اٹیچ کر لیا ہے، اور اللہ نے سود والے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک کراچی کے مولانا تھے، ہمارے دوست گئے وہاں پر، یہ جامعہ نظامیہ کے مفتی اکمل رضوی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا حضرت جو آپ اسلامی بینک ہے اس پر مطمئن ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مطمئن نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے 100% سود تھا، اب 40% سود ہے، سود ابھی برقرار ہے۔ کوئی بینک ایسا نہیں کہ جس کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی یہی ہے کہ وہ سود کے اوپر نظام ہے۔ تاہم یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ سود والے کے لقمہ حرام کمانے کھانے والے سے اللہ کی سری جنگ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تم نظام زندگی معیشت چلانا چاہتے ہو، لکھو، کھاتا لکھو، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ بڑے دو گہرے دوست، کھاتا نہ لکھنے کی وجہ سے بات قتل و غارت تک پہنچی ہوتی ہے، لکھنے کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گواہ بنا لو۔ اس واسطے جو بھی بینک کے اندر جو رقم رکھتے ہیں دو صورتیں، ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے روپیے گھر بیٹھے آن دے، قرض پر نفع ملے گا، وہ سود ہوتا ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب جتنے رکھے ہیں اتنے مل رہے ہیں، تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے جو کچھ پیسے کاٹتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ جائز ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کرنٹ وہ قرض دیا اور قرض کے اوپر جو آپ نفع لیتے ہیں نا یہ سود ہوتا ہے۔ تو قرآن نے دو نظام دیے، نظام صدقات، نظام ربا۔ فرمایا نظام ربا سود ہے، اس کے ساتھ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی تمہیں۔ اور یہ لکی کمیٹی، پولی کمیٹی، جتنے غلط طریقے ہیں خرید و فروخت کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے، اور یہ سود کے اندر آئیں گے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا آل عمران، آل اولاد، عمران عمران کی اولاد، یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت عمران، عمران بن یاشہم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت سے نوازا۔ تو سورہ آل عمران
اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر، پوری صورت کے اندر عقائد، احکام شریعہ کا بیان ہے۔ عقائد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت، الوہیت کا بیان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کے بیٹا ہونے کا رد کیا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے جو شبہات تھے، جو ان کے اعتراضات تھے، اس کے جواب سورہ ال عمران میں دیے گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ گفتگو ہو تو یہ سورہ ال عمران کی تفسیر ہونی چاہیے۔ پھر اس صورت کا جو پوری صورت کا نصف جو ہے وہ رد عیسائیت پر ہے، عیسائیوں کے رد کرنے پر، اور تہائی حصہ اس کا یہودیوں کی مذمت پر ہے۔ اور پھر اس کے آگے احکام شرع کا بیان ہے، فرضیت حج کا، جہاد کا، حرمت سود کا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا، اور منافقین کو ڈانٹ ڈپٹ، یہ سارا اس میں بیان کیا گیا۔ یہ خلاصہ ہو گیا اس کا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، چونکہ سورہ بقرہ آج ہماری مکمل ہوئی، اور سورہ آل عمران کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے، الف لام میم الف لام میم۔ اور دوسرا، اس کے اندر خطاب سورہ بقرہ میں یہودیوں کو تھا، اس میں خطاب عیسائیوں کو ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو اسی مناسبت سے کہتے ہیں زہراوین، شمس و قمر۔ شمس و قمر کا نام دیا جاتا ہے ان دونوں صورتوں کو۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کوئی عیسائی ہے، وفد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ بھی ہم اسلام قبول اس لیے نہیں کرتے کہ تم لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ہم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ رب کے بیٹے نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ اعتراض کیا عیسائی پادریوں نے۔ نبی پاک بڑے بڑے القاب دیے اس نے اپنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول یہ ہوتا ہے باپ جس جنس کا ہو بیٹا بھی اسی جنس کا ہوتا ہے۔ بیٹا باپ دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ کہا جی بالکل ایسے ہی کہ اللہ جو ہے وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رکھنے والا، ازلی ہے، ابدی ہے، بذات خود عالم الغیب والشہادہ ہے۔ بتاؤ یہ صفت عیسیٰ میں موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا جب وہ خدا کے بیٹے اور الہ ہوتے تو یہ صفتیں ہوتی، ان میں یہ صفتیں نہیں ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے جب یہ دلیل دی وہ لاجواب ہوئے، تو پھر ان کا ایک اعتراض رہ گیا، نہیں عیسیٰ علیہ السلام دیکھے نا، ان کا باپ پھر کون ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو عیسائیوں کا جو ہے نا مطمع نظر دلائل کا، وہ آیات شبہات ہے، جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں۔ کلمہ روح سے، کہ اللہ کی کلمہ سے، اللہ کے کلمے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہی ہوئے، وروح منہ، اللہ نے کہا یہ روح اللہ ہے، لہذا وہ، یہ آیتیں متشابہ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص روح سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب انہوں نے اعتراض یہ کیا تو اللہ نے کہا محبوب اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اب اس کے جواب دینے کے لیے اگر پورے قرآن میں غور کیا جائے تو اس طرح کے تقریباً 5 واقعات ملتے ہیں جس میں یہی بات ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتراض کا جواب کس انداز میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کا جواب یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے ان کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر جناب ان کا 4 طرح سے رد کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم ان کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کا جو منظر بنا تھا کہ حضرت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں عمران، انہوں نے، ان کی بیوی نے منت مانی اور منت مان کے کہا اگر اللہ نے مجھے پتر دیا نا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ اب امید سی ہو گئی، جب پیدا ہوا تو وہ بچی، کہا میرے مولا
میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، اب کیا کروں؟ کہا ولیس الذکر کالانثی، یہ لڑکا تم بات کرتی ہو اس لڑکی جیسا نہیں ہے، یہ بڑا ہزاروں لڑکے اس لڑکی کے گرد راہ پر قربان ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو شیطان مردود سے اس کو پناہ میں دیتا ہوں۔ اے مریم، اے عمران کی بیوی پریشان نہ ہو، یہ بیٹی محفوظ رہے گی شیطان کے چنگل سے۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی، اب ان کی کفالت تھی کہ بھی بیت المقدس کے لیے وقف ہے، تو بیت المقدس کے لیے جو وقف ہے اس کی نگرانی کون کرے گا؟ کفالت کے لیے کچھ اختلاف ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں کروں گا کیونکہ میں رشتہ دار بھی ہوں۔ اس وقت اصول ہوتا تھا کہ قلمیں ڈالی جاتی تھی، قلم ہوتی تھی وہ دریا میں ڈالی جاتی تھی، جس کی قلم بہہ جاتی دریا کی وہ لہر میں وہ رہ جاتا، جس کی قلم اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ سب نے قلمیں ڈالی، حضرت زکریا علیہ السلام نے قلم ڈالی تو قلم اوپر چڑھنا شروع ہوگی۔ کہا اب یہ مریم کی پرورش میں کروں گا۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کے لیے لوگ قلمیں ڈال رہے ہیں، کہتے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی تھی، تو چونکہ ماں کا سہارا بھی نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو صحابہ کا جرمٹ آ گیا، حضور میں نے کرنی ہے۔ حضرت علی آ گئے، حضور مجھے دے دے۔ حضرت عقیل آ گئے، حضور مجھے دے دے۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے۔ فرمایا الخالۃ کالام، خالہ جو ہوتی ہے ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، دے تو یہ بچی کی پرورش ستھری کر لے گی۔ حضرت مولا علی تھوڑے سے پریشان ہوئے، حضور نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ وہ خوش ہو گئے۔ تو اسلام ہمیں بیٹیوں کے والے سے اس طرح کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی کل قیامت کو وہ اور میں یوں ہوں گے، انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ یوں میں اور وہ یوں ہوں گے۔ اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے۔ کسی کا بچی پیدا ہو جائے نا جی، وہ تو آخیا نے ماشاءاللہ جی اللہ نے رحمت دیتی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ماشاءاللہ جی، تو آخیا نے چلو پھر اللہ پتر بھی دے گا۔ یہ بیٹا پیدا ہو تو پھر نہیں کہتے چلو اللہ تھی بھی دے گا، پھر نہیں کو بات کرتے۔ اور پھر جو مبارکباد دینے والے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے چلو اللہ نصیب چنگے کرے۔ منڈا جد ہوتا ہے ادو بھی آخر ہاں کہ اللہ نصیب چنگے کرے، جنیاں وادیاں کٹیاں ہیں کرما نہ کر دیں، اس وقت نہیں کچھ کرتے۔ بیٹی ہوتی کہ اللہ نصیب چنگے کرے، افسوس والی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی 2 منٹ سوچتا رہتا ہے کہ یار اللہ نصیب چنگے کرے، ہاریا نے اترا ہی پانڈیا، عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے، اللہ نصیب چنگے کرے، اللہ نصیب چنگے، وہ باتوں میں پریشان، یار یہ خیر ہی ہوئے میں ہوگی کیا میرے کو۔ تو افسوس والی بات ہے اس معاشرے کی۔ اس واسطے اسلام ہمیں یہ دیتا ہے ترغیب کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی کفالت لی، قرآن اندازی ہوئی، ان کے نام قرآن نکلا، انہوں نے کہا چلو بیٹی، ان کو لے گئے، پرورش کی۔ جب تھوڑا سا معاملہ بنا تو بیت المقدس کے اوپر ہی نا گھر بنایا، وہاں پر آپ کی رہائش رکھی، تالا کی چابی آپ کے پاس ہوتی تھی، تالے کی چابی آپ کے پاس ہوتی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو گروتھ تھی نا وہ سالوں میں، جس کی وہ بچیوں کی ہوتی ہے ان کی مہینے میں ہوتی تھی، بہت جلد بڑی ہونا شروع ہوگی۔ تو اب دیکھیں ان کا بہت جلد بڑا ہونا عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ خدا ہو گئی۔ اس واسطے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جو روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہوتا ہے، یہ قدرت کا شاہکاری کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عجیب منظر ہے کہ مریم کے پاس، بی بی مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا بے موسم پھل پڑے ہیں۔ اس سردیوں کے اندر اگر تازہ آم آ جائیں تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، یہ کیسے آ گئے، سٹور والے نہیں، تازہ آ جائے تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوگی۔ تازے پھل بے موسم دسترخوان پر دیکھے تو کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جناب سے ہیں، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سوچا وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی زکریا نے کہ اگر تالا لگا ہوا ہے اور بے موسم پھل مل رہے ہیں، عمر میری بھی بیت گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، 120 سال اور 90 سال کی عمر نہیں ہے بچے کی۔ کہا مولا تالے تو میرے بھی لگ چکے ہیں، اب بے موسم پھل عطا فرما دے۔ وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ،
اسی جگہ کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، یار ذرا ہٹ کر لیتے، اس لیے وہاں کی کہ جہاں رب کی کرم نوازی کا جلوہ دیکھا وہی ہاتھ اٹھا لیے، میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام جن کی عمر بیت چکی تھی ان کو بیٹا یحییٰ عطا کیا، کہا مبارک ہو، فرشتوں نے اعلان کر دیا، کہا نماز کے اندر فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، محراب میں کھڑے آواز دی مبارک ہو، اللہ نے پتر دیا ہے، یحییٰ نام ہے، نام بھی رکھ دیا۔ نشانی یہ ہے 3 دن بات نہیں کر سکو گے، ذکر میں رہو گے۔ تو بیٹا جس کو چاہیے ہوتا ہے، اولاد چاہیے ہوتا ہے، وہ ذکر میں رہے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو غیبتوں، چغلیوں، حسد اور کینے سے دور رکھے تاکہ ذکر برقرار رہ سکے۔ یہ ذکر کا طریقہ بھی نہیں نالے موبائل پھڑے نالے ذکر کرنے، یہ نہیں۔ 700 مرتبہ استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے نا، اس کے ساتھ شرطیں ہیں کہ نگاہ کو محفوظ، زبان کو باتوں سے کم کر دے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہیں، یہ پھر فائدہ ہوگا اس کا۔ 2 واقعے کہ روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہو۔ تیسرا واقعہ کہ جو مردہ ہوتا اس کو زندہ کیا جاتا، مردہ کو زندہ کیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، مٹی کا جو کھلونا بنایا، مٹی کا پرندہ بنایا، فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونکتا ہوں۔ تو مٹی کا جو آپ نے کھلونا بنایا، وہ پرندہ بنایا، اس کا کوئی امی ابو تھا؟ بغیر ماں اور باپ کے عیسیٰ بنا رہے ہیں اور اس کو پھونک رہے ہیں، تو کیا وہ بھی کہو گے کہ پرندہ بھی خدا ہو گیا؟ نہیں، یہ قرآن نے دلائل دی ہے۔ جو جسمانی طور پر مردہ ہو جاتا، کوڑ کی بیماری لگ جاتی، اس کا عیسیٰ علیہ السلام علاج کرتے۔ تو جو بالکل ڈیڈ ہو چکا ہوتا اس کا علاج ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہونے سے خدا ہونا لازم نہیں آتا۔ اور پھر قرآن نے دلیل دی، کہا محبوب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ اگر عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تم خدا کہتے ہو، تو آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر ان کو بڑا خدا کہنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور اس بارے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، آج بھی وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے، موت نہیں آئی، سولی نہیں دی گئی، فوت نہیں ہوئے، وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن معاملہ مشابہ کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، واپس آئیں گے امتی بن کر، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ دعا کی تھی مولا مجھے حضور کو امتی بنا دے، اللہ نے سارے نبیوں کی دعا کی نمائندگی عیسیٰ علیہ السلام کو دی کہ سارے نبیوں کی دعا تو یہی تھی، عیسیٰ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور کی امتی بنیں گے، گویا سارے نبی حضور کی امتی بن گئے۔ یہاں عقیدے کا مسئلہ سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ مرزائیوں، قادیانیوں کا اور عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ قتل کیے، نہ سولی دی گئی، نہ فوت ہوئے، آج وہ زندہ ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہ جو مرزا قادیانی ان بیلنس یہ جو آیا، جو بادشاہ میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ جو ہے مرزائی، وہ عیسیٰ بن کر، عیسیٰ دوبارہ جو ہے وہ یہی ہے، مہدی بھی یہی ہے، مسیح موعود بھی یہی ہے۔ 12 اس کے دعوے تھے اور سارے دعووں میں جھوٹا ہی رہا، خبیث مردود۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو حواری تھے نا، حواری، انہوں نے چونکہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں، دین کی مددگار ہیں، تو قرآن نے ساری بات کو بیان کیا، قرآن نے کسی بات کو چھپایا نہیں۔ اب اس کے بعد پادریوں کو جب یہ سارا کچھ عیاں کیا گیا نا، تو اس کے بعد پادریوں نے جب لاجواب ہو گئے، جب بات دلائل سے نہ بنے، تو پھر اس کے بعد بات آتی ہے مباہلے پر۔ اب فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب آخری بات آج اس پارے کے آخر میں یہ آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ نجران کے جو پادری تھے ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے، دلائل دیے، یہ 4 دلائل۔ مباہلہ کرنے کے لیے جو شخصیات گئی، حضرت تفسیر روح المعانی میں امام جعفر صادق کی جو روایت ہے، جو انہوں نے امام محمد باقر کی نقل کی ہے، کہ آگے حضور ہے، سب سے پیچھے علی مرتضیٰ ہے،
درمیان میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گود کے اندر امام حسین ہے، انگلی میں امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی، یہ 5 تن مکمل ہو گئے۔ انداز یہ ہے کہ حضور آگے چلے، پردہ رہے، علی پیچھے رہے، پردہ رہے، اور پھر پردہ اتنا نہیں، پردہ یہ کہ جہاں بی بی فاطمہ زہرا قدم رکھے علی وہاں قدم رکھتے چلے آئے۔ سیدوں کا گھرانہ یوں ہوتا ہے، پردے والا اور حیا والا۔ پھر آگے اگلی بات آگے چل رہی ہے، 5 یہ تھے، اور امام جعفر صادق کی روایت جو امام محمد باقر سے نقل کی، اس کے اندر ہے کہ اس میں خلفائے ثلاثہ بھی تھے اور ان کی اولاد بھی ساتھ تھی۔ جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے اور جا کر پھر وہاں دعا کی گئی، فرمایا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم خود کو لاتے ہیں، تم بھی خود کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ میدان لگ گیا، دعا کرنے کا وقت آیا، پادری غاروں میں چھپ گئے۔ بڑے پادری نے کہا چھپ جاؤ، اگر تم آج سامنے آ گئے، یہ نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، تمہارے خلاف دعائے جلال ہو گئی، قیامت تک دنیا سے عیسائیت کا نام مٹ کر رہ جائے گا، اور جتنے عیسائی سارے بندر خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ نہ آنا مقابلے میں، وہ چھپے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج اگر آ جاتے تو دنیا عیسائیت بالکل مٹ کر رہ جاتی۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ان کو کہا کہ پھر یوں کرو کہ اب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے ہمارے درمیان ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے تم اہل کتاب رہو، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے توحید پر تو حاضر ہو، کسی بات میں اکٹھے ہو۔ اسلام یوں امن کے ساتھ دعوت اتحاد دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ ملو تو صحیح، کسی بات میں اللہ وحدہ لا شریک ہونے میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ میں جو یہودی ہیں ان کا طریقہ کار یہ 2 قسم کے ہیں، جو حق بیان کرنے والے، حق نہ چھپانے والے، وہ ایماندار بھی ہوں گے، اور جو یہودی پیسوں کا ایک پیسہ بھی دو تو چھپا جائے، وہ ظاہری بھی بے ایمان ہے، اور جو دلائل حضور کی صفت میں آتے ہیں اس کو بھی چھپانے والے ہیں۔ فرمایا ان کا طریقہ کار یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے جو مالی معاملات کے اندر درست نہ ہو وہ دین کے اندر ضرور گڑبڑ کرنے والا ہے، اور جو دین کے اندر گڑبڑ کرنے والا ہوگا وہ مالی معاملات میں ضرور گڑبڑ کرنے والا ہوگا۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں حاجی صاحب جو ہیں وہ بڑے تاجر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن پورا انہوں نے چھرا کیس کیا ہوا ہے، نجائز معاملات پورے چل رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ دینداری کے نام کے اوپر ایسا دھوکہ کریں۔ آگے قرآن نے کہا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں کہتا چلا آیا کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، اور جو سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے، اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ کیا کہ جب میں تمہیں نبوت و حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس رسول آ جائے جو تصدیق تمہاری کرتا ہو، تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے، مدد بھی کرنے، سب اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا میں بھی اقرار کرتا ہوں تمہارے ساتھ، گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں کے اندر ہوں۔ کس محبت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کہیں حضور کا نام فارقلیت ہے کتابوں میں، کسی جگہ حضور کا نام محمد ہے، کسی میں احمد ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر اسلام لے کر آئے گا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ وہ زمین پر سونا بھی لے آئے، فدیہ بھی کر دے، اسے معافی نہیں ملے گی۔ حضور کی محبت وفا رہے تو ہے، ورنہ رشوت سارے ناحق مال کھایا پیا، پھر حج بھی کر لیا، بڑی سی محفل بھی کرا لی، فائدہ نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ واخر الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ نہیں تیری بات ہے، سب کے معاملات میں